کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ مومن اور صاحب ایمان آدمی شہادت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ مومن کی زندگی کا مقصد ہی شہادت ہے، اور مومن کے لیے شہادت سے بڑی کوئی نعمت اور کوئی سعادت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی، اس خواہش کا اظہار کیا، انی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میرے چاہتا یہ ہوں، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں بار بار اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ شہادت باعث سعادت ہے، اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا اور یہ التجا اور یہ فریاد کی تھی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، یا ربا میں تیرے راستے کی شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی کے اوپر یہ عبارت نقش کروائی تھی، اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، یا ربا میں زندگی چاہتا ہوں سعادت والی اور موت چاہتا ہوں شہادت والی۔ تو شہادت یہ قابل ملامت بھی نہیں، شہادت قابل افسوس بھی نہیں، اور شہادت یہ قابل ماتم بھی نہیں ہے، بلکہ شہادت قابل فخر ہے، شہادت باعث سعادت ہے، شہادت باعث فخر ہے، شہادت باعث نجات ہے، شہادت دنیا و آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور شہادت جنت کی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی اور اعلیٰ درجے کی نعمت ہے۔ اسی لیے تو جنت کے اندر پہنچ کر جنتی اس بات کا اظہار کریں گے، اس تمنا کا اظہار کریں گے، اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ یا ربا ہماری ساری خواہشیں پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہیں، یا ربا ہم نے ساری خواہشیں پوری کر لی ہیں، ساری نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو چکے ہیں، آپ کی جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو چکے ہیں، لیکن یا ربا جوش، لذت، جو مزہ اور جو لطف شہادت والی نعمت کے اندر ہے وہ آپ کی جنت کی نعمتوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ واپس بھیج دیا جائے اور ہم دوبارہ جا کر تیرے راستے پہ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شہادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں، اس کی بے شمار تفصیلات ہیں جو اس مختصر سے وقت کے اندر نہیں بیان کی جا سکتی۔ شہادت پر اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا انعام جو عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی نعمت کہ شہید جب قبر کی پرتال میں پہنچتا ہے تا حد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، تا حد نگاہ اس کی قبر کے اندر وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی نعمت کہ شہید جب اپنی دنیاوی آنکھ بند کرتا ہے، اخروی آنکھ کھولتا ہے، عین الیقین سے جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی پہلی نظر اللہ کے دیدار پر پڑتی ہے، پہلی نظر اللہ کے دیدار پر پڑتی ہے۔ جب وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے، تو پھر وہ اپنا سارا درد، اپنی ساری تکلیفیں، اپنی ساری قربانیاں بھول جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد دنیا کی ساری تکلیفیں، دنیا کے سارے غم، دنیا کے سارے مصائب و آلام انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اسے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا لطف اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتلائیے کہ جو لوگ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، آپ ان کو مبارکباد دیتے ہی نہیں دیتے؟ بولیں سارے، حاجی صاحب مبارک ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ حاجی صاحب مبارک ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ حاجی صاحب مبارک ہو، آپ اللہ کا گھر دیکھ کر آئیں۔
حاجی صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ روضہ اطہر کی زیارت کر کے آئے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ ارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرتا ہے اسے تو آپ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست دیدار کرے اسے مبارکباد کیوں نہیں پیش کرتے؟ شہید اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، شہید کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار پر ہوتی ہے، اللہ کی زیارت اسے نصیب ہوتی ہے، تو اسے مبارکباد کیوں نہیں پیش کی جاتی؟ اس لیے حسین شہید اسلام ہے۔ حسین کون ہے؟ بولیں سارے، جن کو یقین ہے وہ بولیں۔ شہید اسلام ہے، دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنی قربانی پیش کی ہے، اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اور اکیلے اور تنہا نہیں بلکہ خاندان نبوت کے 72 افراد کے ساتھ جان کی قربانی پیش کی ہے۔ تو جب ایک عام شہید کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے اس بنیاد پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے، تو حسین کہ جس نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھ کر خاندان نبوت کے 72 افراد کے ساتھ اپنی جان قربان پیش کی ہے، تو 10 محرم الحرام کے دن اسے خراج عقیدت کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ 10 محرم الحرام کے دن حسین کو کیوں خراج عقیدت نہیں پیش کیا جاتا؟ 10 محرم الحرام کے دن حسین کی قربانیوں کو کیوں سلام عقیدت نہیں پیش کیے جاتے؟ میرے مسلمان بھائیوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حسین کی شہادت پر نہیں بلکہ حسین جو میدان کربلا کے ریگزاروں میں تڑپا ہے، خون آلود ہوا ہے، تیر اور تلوار کے زخم جو اس کو آئے، حسین کو جو تکلیف پہنچی ہے، حسین کو جو دردیں پہنچی ہیں، اس تکلیف کی وجہ سے ہمیں حسین کی شہادت پر غم ہے۔ یہ تمہاری بات ہے، یہ تمہارا فلسفہ ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہارا نظریہ ہے کہ حسین کو تکلیف ہوئی ہے، حسین کو درد پہنچا ہے، حسین زخمی ہوا ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، تمہارا نظریہ ہے، تمہاری بات ہے، تمہارا فلسفہ ہے۔ لیکن فلسفہ تو وہ قابل قبول ہے، نظریہ تو وہ قابل قبول ہے، بات تو وہ قابل قبول ہے جو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت سے ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی شہید اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتا ہے تو اسے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کہ مچھر یا مکھی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ یہ تم کہتے ہو نا کہ حسین کو تکلیف پہنچی ہے، میرا نظریہ تو یہ ہے، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ حسین جب شہید ہو رہا تھا، حسین جب جام شہادت نوش کر رہا تھا، اس کی نظر اللہ کے دیدار پر تھی، اور اسے تو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی کہ جتنی تکلیف مچھر یا مکھی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ ارے زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تھا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہیں محسوس تک نہیں ہوا کہ ہم فروٹ کے اوپر چھری چلا رہی ہیں یا پھر اپنی انگلیوں کے اوپر چھری چلا رہی ہیں، انہیں تو محسوس نہیں ہوا کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ارے یوسف کتنے حسین ہوں گے، ہاں یوسف بہت حسین تھے، یوسف بہت جمیل تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا، لیکن پھر بھی یوسف مخلوق خدا ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے حسن و جمال میں اتنی کشش ہے، اتنا لطف ہے، اتنی لذت ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں، انہیں محسوس نہیں ہوتا، تو وہ اللہ رب العالمین کتنا حسین اور جمیل ہوگا۔ اس اللہ کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو اور ساری کائنات کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ اس لیے حسین جب شہید ہو رہا تھا تو اس کی نظر اللہ کے حسن و جمال پر تھی، اس نے اپنا سر تن سے جدا کروا دیا، جام شہادت نوش کر گیا، اسے تو محسوس تک نہیں ہوا کہ میرا سر تن سے جدا ہو چکا ہے۔ حسین شہید ہے۔ حسین کون ہے جی؟ حسین شہید ہے۔
شہید اسلام ہے، اور شہدائے اسلام کو جو زندہ قومیں وہ سلام عقیدت پیش کرتی ہیں، خراج عقیدت پیش کرتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب والا ہم ہائے حسین اس لیے کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان نبوت کی افراد کے ساتھ دھوکہ ہوا، ظلم و ستم ہوا۔ تو میں ان کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہائے حسین پر نہیں بلکہ ہائے حسین کے دشمنوں پر ہے۔ ہائے کس پر ہے جی؟ حسین پر نہیں۔ حسین تو کل بھی وہاں تھا، حسین تو آج بھی وہاں ہے، حسین قیامت کی صبح تک وہاں رہے گا، زندہ و تابندہ رہے گا۔ ہائے حسین پر نہیں ہے، ہائے حسین کے دشمنوں پر ہے۔ ہائے حسین پر نہیں، ہائے ابن زیاد پر، ہائے حسین پر نہیں، ہائے شمر پر ہے، ہائے حسین پر نہیں بلکہ ہائے ان کوفیوں کے غداروں اور عیاروں پر ہے کہ جنہوں نے نواسہ رسول کو مکہ مکرمہ سے بلا کر میدان کربلا میں لا کر میدان کربلا کے ریگزاروں میں شہید کیا۔ حسین تو کل بھی وہاں تھا، حسین آج بھی وہاں ہے، حسین قیامت کی صبح تک وہاں رہے گا۔ جو دکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین، جو دکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین، جس نے اپنے خون سے سارے عالم کو دھویا واہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ بھی نہ رویا واہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ بھی نہ رویا واہ حسین، جس نے اپنے خون سے سارے عالم کو دھویا واہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین۔ سارے بولیں، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ گلے افشاں ہیں آج تک تیری ہمتوں کا باغ، گلے افشاں ہیں آج تک تیری ہمتوں کا باغ، آندھیوں میں بھی جل رہا ہے تیرا چراغ۔ حسین پر ہائے نہیں، ہائے حسین کے قاتلوں پر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے تو آپ قرآن پر ہائے کرتے ہیں؟